خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. میں ہوں پاسٹر منور خورشید. پروگرام کلام روشنی میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں گزشتہ تمام پروگرامز کے لیے. آپ کی طرف سے دیے گئے اچھے فیڈ بیک کے لیے ہم سارا جلال خداوند کو دیتے ہیں. ناظرین آج جن خداوند نے ہمیں جوائن کیا ہے مختصراً تعارف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلیں. ہمیں جوائن کیا ہے ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب. شکریہ سر. تھینک یو سو مچ. اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے پاسٹر عمران بشیر صاحب نے. تھینک یو فار ہیونگ می. تھینک یو سو مچ. ناظرین سے پہلے کہ ہم آج کے متن کی تلاوت کریں میں ریکویسٹ کروں گا پاسٹر عمران بشیر صاحب سے پلیز دعا میں رہنمائی کریں. خداوند جلال کے بادشاہ قدوس خدا، ہم تیری ستائش کرتے ہیں تیری نعمتوں برکتوں تیری سائتوں کے لیے، تیرے کھلے آسمان کے لیے، اس بھلے وقت کے لیے اور اس پلیٹ فارم کے لیے خدا جس کو تو نے فراہم کیا ہے تاکہ کلیسیا سے میڈیا کے تھرو بات کی جا سکے. خدا اس وقت میں خداوند میں اس سارے پروگرام کو تیرے نام سے بلیس کرتے ہیں. پاک روح تیرا قبضہ اور کنٹرول مانگتے ہیں. ہم انسان ہوتے ہوئے اور زیادہ گھٹتے چلے جائیں اور خدا تیرا کلام تیری باتیں اور تیرا قبضہ اور زیادہ بڑھتا چلا جائے. جتنے بھی خداوند ناظرین دیکھنے والے ہیں، جتنے لوگ دیکھنے والے ہیں، ان کو بلیس کرنا، برکت دینا تاکہ کلام کی باتوں سے ان کی زندگیاں بدلیں، ان کی سوچ بدلیں، ان کی ڈائریکشنز بدلیں تاکہ بہت سارے لوگ تیرے لیے اس زمین پر بڑا کام کر سکیں اور تیری نجات کے اس علم کو بلند کر سکیں اپنی زندگیوں میں اور دوسروں کی زندگیوں میں. منت کرتے ہیں خداوند یسوع ناصری کے زندہ جلالی قادر اور قدوس نام میں، آمین. تھینک یو سو مچ. ناظرین کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے آج ہم تلاوت کریں گے نئے عہد نامے میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 19واں باب پہلی 7 آیات. اس پر پلاطوس نے یسوع کو لے کر کوڑے لگوائے اور سپاہیوں نے کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور اسے ارغوانی پوشاک پہنائی اور اس کے پاس آ کر کہنے لگے، اے یہودیوں کے بادشاہ آداب، اور اس کے تمانچے بھی مارے. پلاطوس نے پھر باہر جا کر لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں اسے تمہارے پاس باہر لے آتا ہوں تاکہ تم جانو کہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا. یسوع کانٹوں کا تاج رکھے اور ارغوانی پوشاک پہنے باہر آیا اور پلاطوس نے ان سے کہا، دیکھو یہ آدمی. جب سردار کاہن اور پیادوں نے اسے دیکھا تو چلا کر کہا، مصلوب کر مصلوب. پلاطوس نے ان سے کہا کہ تم ہی اسے لے جاؤ اور مصلوب کرو کیونکہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا. یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ ہم اہل شریعت ہیں اور شریعت کے موافق وہ قتل کے لائق ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بنایا. کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خدا ان کی برکت ہو، آمین. ناظرین کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، گزشتہ ایپیسوڈ میں بھی ہم اسی ٹیکسٹ میں سے سیکھ رہے تھے، جان رہے تھے. آگے بڑھیں گے اور آج گفتگو کا آغاز ہم ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے کریں گے. سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پر تیسری آیت بیان کرتی ہے کہ اور اس کے پاس آ کر کہنے لگے، اے یہودیوں کے بادشاہ آداب، اور اس کے تمانچے بھی مارے. اس سے پہلے کہ ہم ان تمانچوں پر غور کریں میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں. خداوند یسوع مسیح کو جیسے انہوں نے کانٹوں کا تاج پہنایا ہے، خداوند یسوع مسیح کی تضحیق بے عزتی کی ہے، اور ارغوانی پوشاک پہنانا بھی یہودی جو لحاظ ہے یا رومی لحاظ سے یہ انسلٹ کے دائرے میں آتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے خداوند یسوع مسیح پر وہ طعنے اور خداوند یسوع مسیح پر وہ آوازیں کس رہے ہیں. ہمیں ہماری رہنمائی کریں کہ کیا کوڑے زیادہ تکلیف دہ ہیں یا طعنے اور تضحیق زیادہ تکلیف دہ ہے؟ شکریہ بھائی صاحب، بڑا اچھا سوال ہے کہ کوڑے زیادہ تکلیف دہ ہے، فزیکل پنشمنٹ زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے یا مینٹل ٹارچر جب بندہ کسی کو کیا جاتا ہے. ہم ان دونوں کو دیکھنا پڑے گا، پھر اس میں ہم کمپیریزن کر کے دیکھ لیں گے کہ کون سی زیادہ چیز تکلیف دہ ہے. اور
ताने जो ताने मेने होते हैं ना, ये हर कल्चर की एक अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है। हमारे शायद किसी को थप्पड़ ना मारेंगे, ताना मारते हो तो मसला हल हो जाता है हो जाता है ना, किसी को चैलेंज कर दें आप तो कहते ने जी वो कुआड़ी का फट तो खत्म हो जाता, तो जे कोई गल की हो ना ਉਹਦਾ फट खत्म नहीं होता। ये हमारे कल्चर की बात है। लेकिन हम जाते हैं जूश कल्चर में। यीशु मसीह के ऊपर ये तंज की जा रही थी कि अगर तो बादशाह है, खुदा का बेटा है, खुद भी नीचे उतरा और हमें भी बचा, खुद भी बच और हमें भी बचा। डाकू भी यही कह रहे थे, लोग भी यही कह रहे थे। तो ताना क्या चीज़ है? ताना और तंज किसी के ऊपर करना असल में किसी की शख्सियत का इनकार करना होता है। कि मैं अगर आपके ऊपर कोई ताना मारता हूँ, कहूँ तो बड़ा बनना है फिरना यार, कोई बंदे ने चाह तो प्याई नहीं जाती तेरे को, तो ये ताना है। यानी इसका मतलब यह है कि मैं आपकी शख्सियत को चैलेंज कर रहा हूँ, आपकी पर्सनैलिटी का इनकार कर रहा हूँ, आपकी पर्सनैलिटी को मैं मनफी ले रहा हूँ। हो सकता आप हो ही, लेकिन मैंने आपको इस तरह से बात की है कि आपकी पर्सनैलिटी को लेट डाउन किया जाए। तो ये एक है, और इसमें आपका जो ब्रेन है वो उबलना शुरू हो जाएगा, आपको अंदर गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। और वो गुस्सा जो है, ये अब आपकी मर्जी है कंट्रोल कितना है आपका, उस गुस्से को आप अमल में लाते हैं या नहीं लाते। क्योंकि ये यहाँ फिर क्रिश्चियन फेथ आ जाता है। कि यीशु मसीह को कहा गया कि तू अपने आप को गिरा दे नीचे, फरिश्तेगान आएंगे तुझे फिरा देंगे। और वो अगर वो कहता कि ठीक है मैं सुट के देख लेना, मैं खुदा दा बेटा तो है ही हाँ, तो कहता तू भूखा जो मर रहा है तो अपने इन पत्थरों को फरमा के ये रोटियां बन जाए। तो भूख क्यों भूख मर रहा है? तू तो बादशाहों का बादशाह है, तू फरमाएगा तो हो जाएगा। अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों को क्या कर रोटियां बन जाए, क्योंकि बन जाएंगी। यीशु मसीह को उसकी पर्सनैलिटी को चैलेंज किया जा रहा है। सो पहली जो बात है, जो तंज़ो मज़ाह होता है या ताना, खासतौर पर तंज़ो मज़ाह तो एक लाइट सी चीज़ है। ताना जो होता है किसी के ब्रेन की स्टेट ऑफ माइंड को चैलेंज करना। सो ये साइकोलॉजिकल है बेसिकली, और किसी की शख्सियत को नेगेटिवली उसको कहना कि यू आर नॉट पॉजिटिव, तेरी पोजीशन ये है। दूसरे जो ताने मेने होते हैं वो होता है किसी के इख्तियार को चैलेंज करना। कहते हैं कि अभी MP बन गया कि कम तो किया कोई नहीं साडा। सो ये किसी के इख्तियार को चेक कर, अगर तो खुदा का बेटा है तो फरमा के पत्थर रोटियां बन, यानी किसी के इख्तियार को इस तरीके से नेगेटिवली चैलेंज करना कि उसको उकसा दिया जाए। और कई दफ़ा ताने मेनू की वजह से कहता वो जो चले हूँ मैं इनू करके विखावांगी तो कई दफ़ा ना ताने मेने का रिजल्ट गलत भी निकल आता है और ठीक भी निकल आता है, पॉजिटिव भी निकल आता है। कहते 4 बार इम्तिहान देता तो पास ही नहीं हुई पुत्र, लाया अबू हूँ मैं तेन पास हो गया विखावांगी। सो ये ताना जो है काम कर गया है। सो मुस्बत भी नतीजा निकल सकता है, मनफी भी निकल सकता है। अब यीशु मसीह अगर इन तानों मेनों की वजह से कोई एक्शन कर देता तो फिर वो अपनी शख्सियत के खिलाफ जाता, अपने इख्तियार के खिलाफ जाता। यीशु मसीह बादशाह है, यीशु मसीह को बादशाह ना भी कहें तो वो बादशाह है, क्योंकि उसको कांटों का ताज पहनाया जा रहा है, मजाक में उसको बादशाह बनाया जा रहा है, अर्गबानी पोशाक बनाई जा रही है, मजाक में उसे बादशाह बनाया, वो बादशाह है, वो खुदा का बेटा भी है। लेकिन यहाँ पर वो अपनी ह्यूमिलिटी को चैलेंज नहीं होने देना चाह रहा, उसको ह्यूमिलेट किया जा रहा है, उसको तजलील उसकी की जा रही है, उसको इस तरीके से उकसाया जा रहा है कि ये कोई ऐसा काम कर दे जो उनको लगे कि शायद उनके फ़ायदे का हो। जैसे वो डाकू कहता खुद भी बचा और हमें भी बचा। डाकू के घर से यीशु मसीह को ये मानना नहीं है कि ये खुदा का बेटा, नहीं, डाकू की मर्जी है कि मैं बच जाऊं। जो नेगेटिव डाकू है वो चाह रहा मैं बच जाऊं, क्योंकि उसके इंटेंशंस ठीक है। सो यहाँ ताने और मेने हमारे कल्चर में भी है, और ये बतौर क्रिश्चियन हमारी जिम्मेदारी है कि इन तानों मेनों को रिस्पॉन्स कैसे करना है। अगर तो आप क्रिश्चियन है और फेथ में हैं तो आप इसको मुस्बत तरीके से बर्दाश्त करते रहेंगे,
لیکن جہاں تانے مینے کا جواب مثبت نکلتا ہے وہاں تانے مینے کا جواب مثبت آنے دینا چاہیے، ہے نا. جب کو بچہ، میں نے مثال دی ہے کہ بچہ فیل جو ہی جا رہا ہے تو وہ اس کا باپ غصے میں کیا دیتا ہے کہ تو پتر چھڑ دے، تیرے کو نہیں پاس ہونا، تو نہیں پاس ہونا. تو اگر بچہ یہ چیلنج لے لیتا ہے تو تانا ہی ہے یہ، تو بھی اپنے پیوتر ہی ہیں کوئی نہ کوئی مثال اپنی ماں دے گئی ہے. تو جو یعنی اس قسم کے تانے مینے جو ہے نا وہ کئی دفعہ ہمیں مثبت لے جاتے ہیں، لیکن تانے مینوں کا جو اس کا جو کانٹیکسٹ ہے اور اس کا جو جواز ہے اس کو ضرور کانٹیکسٹ کرنا چاہیے. کسی کی طاقت کو للکارنا، دادا میرے سے کسی کی طاقت کو للکارنا، اگر ہم جائیں جسمانی حیثیت میں، یہ ہے سائیکولوجیکلی کسی کو آپ چیلنج کر رہے ہیں. اب یہ جو جسمانی اذیت ہے یہ جب کسی کو کوڑا لگایا جاتا ہے تو اس کے جو خلیے ہوتے ہیں، جو سیلز ہوتے ہیں، یہ پھٹ جاتے ہیں، ان میں سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے. پھر کوڑا جب برسایا جاتا ہے تو جسم میں انفیکشن ڈیولپ ہو جاتا ہے. دوسری بات جو ڈیولپ ہوتی ہے جب کوڑا کسی پر برسایا جاتا ہے تو وہ جو زخم ہے اس طریقے سے نظر آتا شروع ہو جاتے ہیں کہ بیچ میں سے جسم میں سے ہڈیاں نظر بھی آنا شروع ہوتی ہیں. اب تانا مینا جو ہوتا ہے نا یہ مینٹل پنشمنٹ ہے، اور جو کوڑے لگانے ہیں یہ فزیکل پنشمنٹ ہے. اب یہاں پر دیکھیں جو سیویرٹی ہے وہ فزیکل پنشمنٹ کی زیادہ ہے. مینٹل ٹارچر ضرور کرتے ہیں لوگ، لیکن جو فزیکل پین ہے وہ زخموں کی جو تاب نہ لاتے وہ مر گیا. تانوں سے کبھی کوئی بندہ مرا نہیں ہے. یہ نہیں میں نے کبھی سنا کہ وہ تانوں کی تاب نہ لا کر مر گیا یہ نہیں میں نے کبھی سنا. یہ میں نے سنا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لا کر مر گیا. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ تانے مینوں کا ایک اپنا سکیل ہے، اپنا پیمانہ ہے، لیکن جو فزیکل پنشمنٹ ہے اس کا ایک اپنا سکیل ہے. سو میرے خیال میں کوڑوں کی اور فزیکل پنشمنٹ ہے از مور دین دا مینٹل پنشمنٹ. تھینک یو سو مچ. اس پہ چونکہ بہت ساری مختلف آراء ہمارے پاس موجود ہیں، اور اگرچہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ فزیکل زیادہ پینفل ہے، لیکن اس کے ساتھ دوسری رائے بھی موجود ہے کہ جو مینٹل پنشمنٹ ہے یہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ جو فزیکل ہے اس کا علاج موجود ہے لیکن مینٹل کا علاج موجود نہیں ہے. جو مینٹل پنشمنٹ یا سائیکولوجیکلی کسی کو ہم ڈسٹرب کرتے، پریشان کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اس کا علاج جو ہے یہ موجود نہیں ہے. فزیکلی کسی کو زخم لگے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تھوڑے عرصے بعد، ہم دیکھتے بھی ہیں، لیکن مینٹلی جو ابھی وسیم اللہ کھوکھر صاحب نے شروع میں یہ بات پنجابی میں بیان بھی کی ہے کہ جو اس طرح کے گھاؤ لگتے ہیں جو ذہنی طور پر، اس کا علاج پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. لیکن جو باقی ہے کسی کو جسمانی طور پہ مارا جاتا ہے اس کا علاج ہو سکتا ہے. بہرحال اس پہ دو آراء ہمارے پاس موجود ہیں. آگے بڑھیں گے اور پاسٹر عمران بشیر صاحب سے جانیں گے. پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پر خداوند یسوع مسیح کو جب وہ اس کی تضحیق کر رہے ہیں تو اسی کانٹیکس میں بیان کیا گیا کہ پھر اس کے تمانچے بھی مار رہے ہیں. ہمیں ہمارے ناظرین کی رہنمائی کریں کہ کلچرلی یہ کتنا توہین آمیز ہے کسی کو تمانچہ مارنا، تھپڑ مارنا. اس پہ ذرا پلیز ہماری رہنمائی فرمائیں. جی پریز دا لارڈ. میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ سارا کا سارا منظر ہی کلائمیکس ہے تضحیق کا، موکری کا، کسی کی سزا کو انجوائے کرنے کا. بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں جو سامنے کھڑے یہودی ہیں وہ بھی اس بات کو انجوائے کر رہے ہیں، اور جو اس سارے آپریشن میں، اس سارے کام میں انوالو ہیں رومنز، وہ بھی اس بات کو انجوائے کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ میں بھی ایک قیدی آ گیا ہے. اور یہاں جو یہودی کھڑے ہیں، جو سامنے کھڑے ہو کر سارا کام کروا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کا وہ کہہ رہے ہیں کہ اندر سے وہ گرج نکل رہی ہے، کیونکہ انہیں بڑی خار تھی، بڑا وہ یسوع ناصری کو، اس کی تعلیمات کو لے کر وہ بہت ہی زیادہ افینڈڈ تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ اس کام کو کریں. اور اس پورے منظر میں جیسے ہم ابھی پاسٹر صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ جو تضحیق ہے وہ ہائی لائٹڈ ہے، توہین کرنا، کسی کی بے عزتی کرنا، اور جیسے فزیکل کی یا ویسے لفظوں کی بھی بات ہو رہی ہے، تو بین اسی طریقے سے تھپڑ مارنا بھی
ایک علامت ہے, ایک سزا کا طریقہ ہے. گو کہ آبویس ہے کہ اگر آپ کسی کو تھپڑ مارتے ہیں تو شاید کوڑے مارنے سے تو تھپڑ مارنا تھوڑا لائٹر نوٹ پہ ہے, کیونکہ کوڑا جو ہے وہ آپ کا خون بھی نکالے گا, جیسے وہ انفیکشن کی بھی بات ہو رہی ہے, سب کچھ کرے گا. لیکن تھپڑ جو ہے یہ شاید اتنی پین کریٹ نہیں کرے گا, اتنا وہ نہیں. لیکن یہ وہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ جو ایموشنلی یا انٹرنلی آپ کو ایک پین دے گا, وہ تھپڑ بےعزتی فیل کرائے گا. جو تھپڑ ہے وہ بتائے گا. اب یہ دونوں ڈفرینٹ کلچرز ہیں, اور کیونکہ یہودی جو ہیں وہ اس کے اندر بہت انوالو ہیں, اور جب وہ موکری کر رہے ہیں رومنس تب وہ اس کو تھپڑ مار رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں کلچرز کو تھوڑا تھوڑا دیکھیں کہ ان کے اندر تھپڑ مارنے کا, جو تمانچہ مارنا ہے یا تھپڑ مارنا ہے, اس کا ہے کیا. اگر ہم یہودیوں کے کلچر کو دیکھیں تو اگر ہم تالمود کو اسٹڈی کریں تو تالمود میں ربی حننیہ ہیں جو اس بات کو پیش کرتے ہیں کہ اگر کسی کے گال پر تھپڑ مارا جائے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے ڈیوائن پریزنس کو تھپڑ مارا ہے. تو اس کا ذکر ہمیں امثال کی کتاب کے اندر بھی ملتا ہے کہ کسی کو ڈیوائن یا کسی کو الہی سمجھنے کے لیے جلدی نہ کرو. اس کے برعکس ایک اور جو ہیں وہ ربی ہیں, ربی الائزر پیپو, اور ان کا ذکر میں اس لیے کرنا مناسب سمجھ رہا ہوں کیونکہ ایتھیکلی یہودیوں کو لٹریچر میں کوئی چیز دینے والا یہ ربی ہے جس نے بہت زبردست جو ہے وہ کام کیا ہے. اور اس کا جو کام ہے اسے پہلے یوائٹس کہتے ہیں, جو جس میں اس نے بتایا ہے کہ لائف سٹائل کیا ہونا چاہیے خدا کے پرسپیکٹیو کے مطابق. اور وہ یہ بات کرتا ہے کہ کسی کو تھپڑ مارنا, اور اس نے یہ گاڈ فاربڈن استعمال کیا لفظ کہ کسی کو تھپڑ مارنا ایسے ہی ہے جیسے خدا معاف کرے کہ جیسے خدا کی حضوری کو تھپڑ مار. اور وہ یہ بات کرتا ہے, جو ربی الائزر ہے وہ یہ بات کرتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ خدا کے امیج پر بنا ہے, اور جب آپ کسی انسان کو تھپڑ مارتے ہیں تو آپ نے امیج آف گاڈ کی توہین کی ہے. لیکن یہاں پر میں اپنے ناظرین کے لیے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم اس کلچر کے مطابق بھی دیکھیں تو وہ تھپڑ مارنا اس بات کو کتنا بڑا یہودی کلچر میں سمجھا جاتا ہے کہ کسی کو تھپڑ مارنا کتنی بڑی تضحیق ہے. تو آپ یہ دیکھیے وہ جس کو تھپڑ مار رہے ہیں وہ امیج نہیں ہے, وہ خود خدا ہے. وہ خود خدا ہے جس کو وہ تھپڑ مار رہے ہیں, جس کے ساتھ وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں, اور سامنے کھڑے ہو کر اپنے کلچر کو جانتے ہیں, شریعت کو جانتے ہیں, سب کچھ ان باتوں کو جانتے ہوئے اپنے دماغ میں لے کر انہیں پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, لیکن وہ پھر یہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کا کلیم ہی یہی تھا کہ یہ خود کو خدا کا بیٹا کہتا ہے, خود کو خدا کہتا ہے, خود کو بادشاہ کہتا ہے. سو دس از سم تھنگ, میں یہ کہوں گا ہمارے جتنے دیکھنے والے بھی ہیں, سمجھنے اور سننے والے بھی ہیں, پلیز اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ہم نے خدا کو کس طرح سے, مطلب میں آج بھی مجھے یاد ہے, میں نا جس اسکول وین میں اپنے اسکول میں آیا جایا کرتا تھا تو ہمارا جو وین والا تھا نا اس نے پیچھے ایک سٹکر لگایا ہوا تھا, اور اس سٹکر میں یہ بات, وہ جملہ ہوتا ہے نا بچپن میں آپ بار روز ہی پڑھتے ہیں تو وہ رجسٹر ہو جاتا ہے مائنڈ میں, اور وہ سٹکر تھا لیٹ گاڈ بی گاڈ. سو خدارا میں یہ کہوں گا کہ آج لوگ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں, انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. وہ خدا کو خدا کے طور پر جاننا, اس کی ریورنس کرنا, اس کی عزت کرنا, اس کے مطابق ہم بعض اوقات چیزوں کو بہت لائٹ لیتے ہیں, اور یہ یہاں پر یہودی بھی کھڑے ہو کر وہی کام کر رہے ہیں اور رومنز بھی کر رہے ہیں. میں تھوڑا سا آگے بڑھوں گا, اور اگر ہم اس بات کو کیٹاگوریکلی اور دیکھیں تو خداوند یسوع ناصری نے بھی اپنی جو ہے وہ ٹیچنگز کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے, جس پہ بڑی بحث بھی ہوتی ہے کہ ایک گال پر تھپڑ مارا گیا ہے تو دوسرے گال پر بھی دوسرا گال بھی اس طرف کر دو. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم 2 منٹ اس پر بھی گو کہ obvious ہے کہ یہ تھوڑا سا جائے گا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمانچے کے کلچر پہ ہم بات کر رہے ہیں تو ہم اس پر ضرور جو ہے وہ ہمارے بہت سارے سننے والوں کی مدد ہوگی. مقدس متی جو ہیں وہ 5ویں باب کے اندر اس کی 38ویں آیت کے اندر لکھتے ہیں, تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت, لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا, بلکہ کوئی تیرے داہنے گال پر تمانچہ مارے
دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دینا۔ اب اس تمانچے کے کلچر کی بابت وہ بات کر رہا ہے کہ یہ بہت تضحیک آمیز ہے، تو دشمن کا شریر کا مقابلہ نہیں کرنا، اگر کوئی ایک گال پر مارتا ہے تو دوسرا گال بھی اس کی طرف کر دو۔ اب یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ اگر کوئی شخص دائیں ہاتھ سے تھپڑ مارتا ہے تو اس کی بائیں گال پر لگتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بیک ہینڈڈ سلیپ، اور یہ اس پر بہت سارے تھیسس بھی لکھے جا چکے ہیں بیک ہینڈڈ سلیپ پہ، کہ جو الٹے ہاتھ کا تھپڑ ہے وہ آپ کسی کو ماریں گے تو یہ اس کا ایک مطلب ہے، اور سیدھے ہاتھ سے مارنا ایک مطلب ہے۔ خیر میں جوش کلچر میں اور زیادہ نہیں جاؤں گا وقت کی کمی کی باعث، میں آتا ہوں رومنز کی طرف۔ اب کیونکہ مار رومی رہے ہیں، اور رومنز کو اگر آپ دیکھیں تو نہ انہوں نے پنجابی جو کہندے نے سیدھے نہ فرق پیندا ہے، نہ الٹے نہ فرق پیندا ہے، دے آر ڈوئنگ اٹ آؤٹ آف دیئر آؤٹریج۔ اور ایک بڑی، جیسے میں بات کروں گا یہ کہ وہاں پر اتنے گارڈز اور اتنے لوگ موجود تھے، اور وہ رومی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ فرق اینگل میں سوچتا ہے۔ رومنز کے لیے ان کی سب سے قیمتی چیز ان کی سٹیزن شپ ہے، اور یہ اعمال کی کتاب میں پولس رسول کی لائف میں بھی ملتا ہے، جب وہ ریویل کرتا ہے تو ایک بڑی گھبرا جاندے نے کہ یار کیڑا بندہ پھڑ لیا ہے۔ سو اب یسوع ناصری کو دیکھیں تو ہی اسٹینڈنگ دیئر ایز اے نان سٹیزن، وہ رومی نہیں ہے لیکن وہ کھڑا ہے، وہ موجود ہے، اور وہ اپنی اس بات کو کھلے طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں، اور وہ اس کو تھپڑ مار رہے ہیں، فسٹ سے مار رہے ہیں، اس کو تذلیل اس کی جا رہی ہے، اس کی تضحیق کی جا رہی ہے۔ there are many things they were doing۔ اور ایک اور بات جو کہ انہوں نے سنی تھی رومیوں نے، اور وہ یہ تھی کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ اس کو کئی ربی کہتے ہیں، کئی استاد کہتے ہیں، اور ٹیچر کی جو رسپیکٹ یہودی کلچر کے اندر بھی اور رومنز کے اندر بھی موجود تھی، لیکن وہ پھر بھی اس کو تھپڑ مار رہے تھے یہ کہہ کر نمبر ون ہی از اے نان سٹیزن گائے، یہ بندہ وہ ہے جو نان سٹیزن ہے، اور جو ان کے سٹیزن تھے، بلکہ جو نان سٹیزن تھے، گارڈز موجود تھے، وہ بھی جو ہے وہ اپنا جسے کہہ رہے ہیں نا گرجز نکال رہے تھے۔ تو اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، جتنے بھی لوگ ہماری اس ایپیسوڈ کو دیکھ رہے ہیں سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یسوع ناصری نے میرے لیے، آپ کے لیے بے پناہ تضحیق، توہین کو فیس کیا ہے۔ سو ہم نے اب اس بات کو دیکھنا ہے کہ ہم اس کو اپنی ذات میں کیسے گلوریفائی کرتے ہیں۔ ہم کیا اپنے کاموں سے، اپنے اعمال سے، اپنی چیزوں سے کسی قسم کی حد تک یا توہین کی طرف تو نہیں لے کر جاتے، بلکہ ہمیں بڑے ریورنس کے ساتھ اپنے اس نجات دہندہ کی قدر کرنی ہے، دیکھنا ہے کہ ہی وینٹ تھرو اے لاٹ، اور اس کے بعد اس نے مجھے اور آپ کو نجات دلائی ہے، اور ہمیں خود بے عزت ہو کر ہمیں عزت دلائی۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ رومی کلچر میں کہا جاتا ہے کہ جو غلام تھے وہ کہتے تھے کہ ہمیں کوڑے کھانا زیادہ مناسب لگتا ہے تھپڑ کھانے کی جگہ پر، مطلب تھپڑ اتنا تضحیق آمیز یا توہین آمیز کام سمجھا جاتا تھا، جبکہ خداوند یسوع مسیح کو وہ وہی کام کر رہے ہیں جو زیادہ توہین آمیز ہے۔ کوڑے بھی اگرچہ مارے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تانے دیے گئے، اس کے ساتھ جو تمانچے مارے گئے، یعنی تھپڑ مارے گئے تاکہ اس کی اور زیادہ انسلٹ کی جائے، اور زیادہ اس کی بے عزتی کی جائے۔ تو وہ جو بہت سارے لوگ جو تیسرے تھپڑ کا ہمیں حوالہ دیتے ہیں اور مسیحیوں کو اشتعال دلاتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے تیسرا تھپڑ کھانے کے لیے نہیں کہا، تو یہ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کلام بیان کرتا ہے یسائی نبی کا صحیفہ کہ اس نے اپنی پیٹھ پیٹنے والوں کو کے سپرد کر دی، مطلب انہیں اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور یہ لگاتار سلسلہ چلتا رہا، کوڑے مارنے کا، تھپڑ مارنے کا، تمانچے مارنے کا، اور اس کی توہین کرنے کا، تضحیق کرنے کا، بے عزتی کرنے، انہوں نے انتہا کر دی ہے۔ مطلب اس سے زیادہ اور کسی کی انسلٹ کی نہیں جا سکتی ہے جس قدر انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے تیسرے تھپڑ کا کوئی حوالہ یہاں پر نہیں دیا ہے کہ میرے تو مار دیے ہیں اب میری باری ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی خادم اس طرح کی تعلیم دیتا ہے تو یہ غلط تعلیم دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہر طرح سے ہمیں برداشت کرنے کے لیے اور ان تمام تکلیفوں کو سہنے کی تعلیم دی ہے، اور یہ سکھایا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے تو یہ تمہارے ساتھ بھی
ایسا ہی کریں گے. اگر گھر کے مالک کے ساتھ کیا ہے تو نوکروں کے ساتھ کیوں نہیں کریں گے. سو یاد رکھیں کہ بالکل بھی خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو توڑ مروڑ کر کوئی شخص پیش نہ کرے. جس طرح سے خداوند یسوع مسیح کی تعلیم ہے اسی قدر لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں برکت ٹی وی چینل کے لیے اور خاص طور پر پروگرام کلام روشنی کے لیے جس سے بڑی اتھینٹک مستند باتیں لوگوں تک پہنچ رہی ہیں اور بہت سارے لوگ بڑی برکت پا رہے ہیں. بڑا اچھا فیڈ بیک بھی ہمیں مختلف شہروں سے، دیہاتوں سے، ملکوں سے ملتا ہے کہ بہت سارے لوگ کلام کے ان حصوں کو سیکھ کر برکت پا رہے ہیں. ناظرین یہاں پہ وقت ایک بریک کا، لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. آگے بڑھیں گے ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے. ایک دفعہ پھر ہم گفتگو کا آغاز کریں گے. سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. تیسری آیت میں ہی ابھی تک ہم موجود ہیں. یہاں پر جب خداوند یسوع مسیح کی وہ تضحیق کر رہے ہیں اور بے عزتی کر رہے، تمانچے مارے، ایک اسپیسیفک سینٹینس اس کے لیے کہتے ہیں. کچھ اور بھی کہہ سکتے ہیں لیکن خاص یہ کہہ کر یہ کرتے ہیں. جیسے انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو کانٹوں کا تاج پہنایا ہے، ارغوانی پوشاک پہنائی ہے، تمانچے مارتے ہیں، پھر تانے دیتے ہیں، ساتھ ایک سنٹینس بھی کہہ رہے ہیں. اور یہ بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ اے یہودیوں کے بادشاہ. کیا مطلب ہے؟ کیوں وہ خداوند یسوع مسیح کو ساتھ ساتھ مار رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ سنٹینس کیوں کہہ رہے ہیں بار بار؟ شکریہ بھائی صاحب جی. یہ ہیومیلیٹنگ انگریڈینٹس ہیں. دیکھا جائے کہ یہ کانٹوں کا تاج رکھنا، ارغوانی پوشاک پہنانا، تمانچے مارنا، یہ انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو ایک پیکج بنا ہوا ہے یسوع مسیح کی تذلیل کرنے کا. تو ہم اس سنٹنس کو ہی 3 زاویوں سے دیکھیں گے کہ سنٹنس ہمارے پاس ہے اے یہودیوں کے بادشاہ آداب. یہودیوں کا بادشاہ جو ہے اس کو ہم 3 زاویوں سے دیکھیں. پہلا ہم اس کو ببلیکل اینگل لگائیں گے کہ بائبل اس سے متعلق کیا کہتی ہے. پھر اس کو ہم جوڈیشل کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے کہ یہ جو ٹرائل چل رہا ہے اس میں یہ لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے. اور پھر ہم اس کا تھیولوجیکل اسپیکٹ دیکھیں گے کہ تھیولوجی میں اس کی کیا اہمیت ہے. ببلیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ بات ٹائپالوجی میں تو شروع ہو جاتی ہے. بائبل کی ٹائپالوجی میں یسوع مسیح نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جو سب سے پہلی پیشین گوئی کی گئی ہے وہ پیدائش کی کتاب کے 3 باب کی 15 آیت میں سے ہمیں ملتی ہے. اور وہاں سے یہ جو خداوند یسوع مسیح کی برملا جو اناؤنسمنٹ ہے، ڈیوائن اناؤنسمنٹ ہے، وہاں سے شروع ہو جاتی ہے. پھر تھرو آؤٹ توریت میں چلتی رہتی ہے. زبور 2 میں اس کو اور زیادہ کلیئر کر دیا گیا، 72 زبور میں کر دیا گیا، زبور کی کتاب میں. اور تھرو آؤٹ دا بائبل خداوند یسوع مسیح کو بطور بادشاہ کنسیڈر کیا جاتا رہا اور پریزنٹ کیا جاتا رہا. پرانے عہد نامے کی میں بات کر رہا ہوں. جب نیا عہد نامہ آیا تو نئے عہد نامے کو جب ہم نے ہم متی کی انجیل کے پہلے باب کی پہلی آیت دیکھتے ہیں، یہاں لکھا ہے یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ. اور وہ ساری جو نسب نامہ متی کی انجیل کا ہے وہ یسوع مسیح کو ایک رائل فیملی کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے. یعنی یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم. ابراہیم جو ہے یہودیوں کا پہلا بادشاہ ہے، اس کو چنا گیا نا. یہودیوں کا جو آغاز ہوا ہے تو وہاں سے آغاز ہوا ہے. سو اس طرح سے داؤد جو ہے اسرائیل کا پہلا بادشاہ ہے، نیشن کی بات ہے. یعنی اس کا منتخب جو ہوا ہے وہ کہ اس کو بادشاہ نہیں کہا گیا، لیکن یہودیوں کا جو آغاز ہے وہ ابراہیم سے ہوا ہے. سو ایک طرح سے وہ دا فرسٹ پرسن ہے جو یہودیوں کی نظر میں بگ پرسن ہے. پھر اس کے بعد ابن داؤد یسوع مسیح کو براہ راست ابراہیم اور داؤد کی نسل سے جوڑ دیا گیا جو کہ ہے
تو اس طرح سے بائبل تو بہت کلیئر ہے یسوع مسیح کی ذات اقدس سے متعلق کہ وہ جب آسمانوں میں ہے وہاں پر بھی بادشاہ ہے اور زمین پر آیا ہے تو اس کی تصدیق مجوسیوں نے کی ہے۔ مجوسیوں نے کہا ہے کہ جو یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے وہاں یہودیوں کے بادشاہ کی بات ہو رہی ہے، یہودیوں کا بادشاہ، اور کہا کس کو جا رہا ہے؟ جو پہلے سے یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ یس، یعنی یہودیوں کے بادشاہ کو پوچھا جا رہا ہے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، اور اس پر زمین کے بادشاہ اپسیٹ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ پیشین گوئی جو ہے وہ زبور 2 میں ہے کہ قومیں کیوں اکٹھی ہو جائیں اور کیوں بادشاہ کے خلاف جو ہے وہ کیوں صف آرائی کریں، یہ ساری چیزیں وہاں ملتی ہیں۔ سو بائبل مقدس جو ہے وہ یسوع مسیح کو نسل سے بھی، یعنی اس کی جینیالوجی سے بھی اور اس کے کام سے بھی، اس کی پوزیشن سے بھی بادشاہ اس کی پریزنٹ کرتی ہے بائبل مقدس۔ نمبر 2، یہ جو جب یسوع مسیح کا ٹرائل چل رہا ہے، ٹرائل میں بھی پلاطوس نے اسے پوچھا ہے، میں نے بتایا 37ویں آیت میں پوچھا ہے کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ وہ کہتا ہے تو خود کہتا ہے کہ میں ہوں۔ اس نے کہا تو خود کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں۔ یعنی ٹرائل میں چاہے تنزیہ انداز میں کہا جا رہا ہے، یسوع مسیح نے وہاں ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں اور میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے، یہ بھی کلیئر کر دیا ہے۔ میری بادشاہی آسمان کی بادشاہی ہے جس کی اس نے پوری بائبل میں تعلیم دے رکھی ہے کہ میری بادشاہی اور زمین کی بادشاہی میں کیا فرق ہے۔ سو یسوع مسیح کی بادشاہی جو ہے وہ آسمان کی ہے، جس کا ہم احترام نہیں کرتے، ہم دعائے اربانی پڑھ جاتے ہیں۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جب ہم یہ دعا کرتے ہیں جو یسوع مسیح نے ہمیں سکھائی کہ تم اس طرح دعا کیا کرو کہ تیری بادشاہی آئے، تو میں اکثر اس کو اس طرح سے ڈیل کرتا ہوں کہ اصل میں یہ فکرہ کہنے کے پیچھے جو تھیالوجی ہے، جو ڈاکٹرن ہم لے رہے ہیں یہاں سے، وہ یہ ہے کہ میری بادشاہی جائے، کیونکہ میں بادشاہ بننا چاہتا ہوں، میں اپنے گھر میں چاہتا ہوں میری بیوی میرے تابع ہو، میری بیٹی میرے تابع ہو، میرے لوگ میرے تابع ہوں، اور میرا حکم گھر میں چلے، میرا حکم میری کلیسیا میں چلے، یہی بادشاہی ہے اور کوئی نہیں، کیونکہ میں حاکم بننا چاہتا ہوں۔ اب یسوع مسیح نے کہا کہ نہیں، خدا حاکم ہے ہماری زندگی کا، خدا حاکم ہے، خدا کو کہیں تیری بادشاہی آئے۔ اور ناظرین، جب تک میری بادشاہی نہیں جائے گی خدا کی بادشاہی میری زندگی میں نہیں آئے گی۔ سو یہ ایک ڈاکٹرن ہے جو ہمیں ملتی ہے اس دعائے ربانی سے، جو ہم سیکھتے ہیں۔ سو اس طرح سے یسوع مسیح کو چاہے تنزیہ اور مذاق میں کہا جا رہا ہے، یسوع مسیح نے اس مذاق کو سنجیدگی سے قبول کر لیا ہے۔ آپ دیکھیں 37ویں آیت میں، پچھلے باب کی 18ویں باب کی 37ویں آیت میں، پلاطوس نے اسے کہا پس کیا تو بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا تو خود کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں۔ یعنی یسوع مسیح نے ان کی جو مزاحیہ اور تنزیہ بات تھی جو سچی تھی، وہ ان کے نزدیک سچی نہیں تھی، ان کے نزدیک جھوٹ تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ یسوع مسیح کے نزدیک سچ تھا کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں۔ اب اس کی تصدیق پلاطوس نے بھی کی ہے۔ پھر دوسری بات، پلاطوس نے جب اس کو مصلوب کیا ہے، اس کے اوپر لکھ دیا ہے کہ یہودیوں کا بادشاہ لکھ دیا گیا۔ پیدائش میں مجوسیوں نے شور ڈال دیا ہے کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، اور اس کی موت کے وقت پلاطوس نے شور ڈال دیا ہے کہ یہودی آئے اس کے پاس، کہتا ہے یہ نہ لکھ کہ یہ یہودیوں، بلکہ یہ لکھیے خود کہتا ہے کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں۔ اور پلاطوس نے وہ بات مانی جو خدا کہتا ہے، اس نے کہا جو میں نے لکھ دیا سو لکھ دیا، کیونکہ لکھ دیا سو لکھ دیا سے مراد یہ ہے کہ خدا نے پلاطوس کے وسیلے سے اس کی بادشاہی کا اعلان کیا ہے اور تصدیق کر دی ہے کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے مصلوب ہوتے ہوئے۔ اب اگر ہم اس کی ہم تھیولوجیکل عکس دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح جب انٹر ہوئے یروشلم میں، کھجوروں کے اتوار والے دن یروشلم میں داخل ہوئے ہیں، تو وہ زکریا 9 باب کی جو اس کی پیشین گوئی ہے کہ وہ
सैयून की बेटी से कहो कि तेरा बादशाह आता है, देख तेरा बादशाह आने वाला है। सो वो बादशाह यरूशलेम में दाखिल हो गया है अब, और उसका बरमला ऐलान कर दिया गया है कि ये यहूदियों का बादशाह है। और फिर उसकी बादशाहित का जो प्रैक्टिकल हुआ है वो उसके ज़िंदा होने के बाद हुआ है, जब वो आसमान पर चला गया और बाप के दाहिने बैठा है। ये वो बादशाह है जिसको अज़राह मजाक या तंजिया तौर पर कहा जा रहा है कि ये यहूदियों का बादशाह है, अदाब। और आज इनको ज़रूरत है कहने की, ए बादशाह अदाब, ये कहना चाहिए। अब इस मजाक को हकीकत में बदल दें, और आज हम भी मजाकिया तौर पर यीशु मसीह को मानते होंगे बादशाह, लेकिन आज दावत यह है कि हम असल में उसको कहें ए बादशाह अदाब। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा के खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं, और यकीनन खुदावंद यीशु मसीह न सिर्फ उसको इन्होंने तंजिया तौर पर बादशाह डिक्लेयर किया, बल्कि खुदा ने आसमान से इस बात की तस्दीक इनके ज़रिए कराई कि ये हकीकत में यहूदियों का बादशाह है। प्रेज गॉड। आगे बढ़ेंगे और पास्टर इमरान बशीर साहब से जानेंगे। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएँ, पिलातूस के ताल्लुक़ से ज़रूर हमारे नाजरीन की हेल्प करें, मदद करें, बताएं कि पिलातूस, चूँकि हम जब से ये 19वां बाब शुरू है, बल्कि 18वें में भी काफ़ी दफ़ा इस पर हमने सीखा है, इसने कितनी दफ़ा ट्राई की है, कोशिश की है कि ये खुदावंद यीशु मसीह को छोड़ दे? जी ये बात बड़ी अहम है, और मैं ये समझता हूँ इस वक्त दो रिप्रेजेंटेशंस और हमें नज़र आ रही हैं। ऑन द सरफेस तो ऑब्वियस है कि हम यहूदियों को देख रहे हैं, रोमन्स को देख रहे हैं, लेकिन ज्यूज़ और जेंटाइल्स ये दोनों आमने सामने हैं। ये एक पूरी, अगर हम ओवरऑल पिक्चर को देखें तो हमें एक बड़ी क्लियर कैटेगोरिकली तस्वीर एक नज़र आ रही है। और जो पिलातूस है, अगर हम उस पर गौर करें तो वो रिप्रेजेंटेशन है जेंटाइल्स की, और वो बात कर रहा है, और वो यसू नासरी की ज़ात और उसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से समझ पाया। जो उसकी कॉन्वर्सेशन है, अगर हम इन डेप्थ उसकी कॉन्वर्सेशन जो यसू नासरी ने के साथ उसने की है, जो यसू नासरी ने उसको जवाब दिए हैं, जो वो सवाल पूछता रहा है, इन डेप्थ अगर हम उसकी स्टडी करें तो हमें पता लगेगा कि ऐसी टॉक है जैसे कोई इट्स लाइक आई मस्ट से कि जैसे फिलोसफर्स, और एक बड़ी हर बात के अंदर कोई ना कोई पीछे बात पिलातूस के माइंड में चल रही है, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ सवाल जो है वो पूछ रहा है यीशु नासरी से। पिलातूस के बारे में ये मैं कहना चाहूँगा, जो शहनशाह तिब्रियास था, टाइबेरियस, उसने इसको अपॉइंट किया, और ना सिर्फ गवर्नर के तौर पर इसको अपॉइंट किया हुआ था, बल्कि ये जज भी था, ये काजी के तौर पर भी मौजूद था। क्योंकि गवर्नर जो था उसके पास जब कैपिटल एग्जीक्यूशंस और इस तरह के आते थे केसेस, तो उसने जजमेंट भी करनी होती थी कि क्या ये ठीक है या ये ठीक नहीं है। और ये बात उसके लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट थी कि जब वो यसू नासरी से मिला, जब उसने यसू नासरी को देखा है, जब उससे बातचीत किया, तो उसको समझ आ गई कि ये बंदा तो है ही नहीं है जैसा ये बोल रहे हैं। इससे उसको कोई थ्रेट ही नहीं मिली कि ये हमारी किंगडम के लिए, बादशाहत के लिए या उन चीज़ों के लिए ख़तरा है। अभी जैसे पासा साहब बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे थे कि वो उसकी बादशाहत तो यहाँ की है ही नहीं है। ये तो अंडरस्टैंड करने की बात है ना। वो तो खुद कहता है मेरी तो यहाँ की बादशाह, अगर मेरी बादशाहत यहाँ की होती तो मेरे शागिर्द लड़ते, लोग लड़ते, और अगर जेन्युइनली उसकी यहाँ की बादशाहत होती ना तो वैसे तो अच्छा ही था। लेकिन ये है कि मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि अगर होती तो वो यूं बल्कि सेकंड भी ज़्यादा होगा, वो बल्कि हर चीज़ को उसने दुरुस्त कर देना। लेकिन अगर हम इस बात पर गौर करें तो वो उनके लिए थ्रेट थी नहीं, उनको वो लगा ही नहीं कि इस बंदे के अंदर कोई ऐसी थ्रेट या इस तरह की चीज़ मौजूद है। और मुकद्दस मत्ती गालबन इस बात का जिक्र करता है कि उसकी बीवी ने जो एक ख्वाब भी देखा हुआ था, उसके बैक ऑफ द माइंड बहुत सारी बातें जो हैं वो चल रही थी, जिसकी वजह से वो ये कोशिश करता रहा कि मैं अपने काजी होने को, अपने जज होने को सही साबित कर सकूं और बता सकूं। सो इसके अंदर बहुत सारे स्कॉलर्स मुख्तलिफ नंबर्स जो हैं वो देते हैं। कोई 4 कहता है, कोई 5 कहता है, कोई 6 कहता है। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो बहुत दफ़ा उसने सरीहन खुद इस बात के लिए कहा
کہ میں اس میں کوئی گناہ نہیں پاتا، اور بعض اوقات انہوں نے دوسروں کے ریفرنس یوز کر کے، اور بعض اوقات پلاطوس نے کوئی نہ کوئی سکیم لگا کر، میں یہ کہوں گا کوئی نہ کوئی طریقہ آزما رہا تھا وہ، کہ میں یہ کیسے اس شخص کو بے گناہ ثابت کر سکتا ہوں۔ چند میں اس کا ذکر جو ہے وہ کرنا چاہوں گا۔ 18ویں باب کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں، کیونکہ گو کہ ہم 19ویں باب پر بات کر رہے ہیں، لیکن 18ویں باب کے اندر بھی اگر ہم اس کی 37ویں اور 38ویں آیت پر غور کریں تو لکھا ہے، پلاطوس نے اس سے کہا، پس کیا تو بادشاہ ہے؟ اب وہ پوچھ رہا ہے اس سے۔ یسوع نے جواب دیا، تو خود کہتا ہے میں بادشاہ ہوں، میں اس لیے پیدا ہوا اور اس واسطے دنیا میں آیا ہوں کہ حق پر گواہی دوں، اور وہ ٹروتھ کی بات کر رہا ہے، اور جو کوئی حقانی ہے میری آواز سنتا ہے۔ یہ ٹروتھ کو سمجھنے والوں کی بات ہے، جو سمجھ لیتا ہے ٹروتھ کو۔ اب پلاطوس پھر اس سے سوال کرتا ہے، پلاطوس نے اس سے کہا حق کیا ہے، واٹ از دا ٹروتھ؟ اور وہ کہتا ہے، یہ کہہ کر وہ یہودیوں کے پاس پھر باہر گیا اور ان سے کہا کہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا۔ وہ سرین یہ بات بتا رہا ہے کہ بھئی مجھے اس میں کوئی فالٹ نظر نہیں آتا، یہ تم لوگ کس بات پر لگے ہوئے ہو؟ لیکن جو یہودی ہیں ان کا پریشر ہے، وہ شور ڈال رہے ہیں کہ نہیں اس بات کو ہونا چاہیے۔ اور ان کا پریشر کیوں ہے؟ ان کا پریشر بھی بڑا جو ہے وہ ویلڈ ہے۔ وہ اس لیے ویلڈ ہے کیونکہ یہودی جو ہیں وہ اپنے اندر پلاطوس سے بہت زیادہ نالاں اور اس سے بڑے خائف ہیں، اور اس کو چاہتے ہیں کہ زیادہ وہ پریشرائز کریں، اور اس وقت وہ بات منوا رہے ہیں۔ لیکن ایز اے لیڈرشپ کے اندر اگر آپ یہ بات دیکھیں، ایز اے پلاطوس کی پوزیشن پر بات کریں تو وہ یہ چاہ رہا ہے کہ جو یہودی شور ڈال کر بلوا کر کے مجھ سے کروانا چاہ رہے ہیں میں وہ نہ کروں۔ یہ اگر آپ لیڈرشپ کے اینگل سے اگر اس کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی، وہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہودیوں کو میرے پہ جو بھی مسئلہ ہے، انہوں نے پہلے میری بڑی شکایتیں لگائی ہیں، پہلے ہی اس کی بڑی وہ ہو چکی ہے ٹائبیریس کے محل میں باتیں، تو اس نے کہا کہ یہ مسئلہ اب میں اس بندے کے لیے کچھ نہ کچھ، کیونکہ اس کو بالکل نظر آ رہا ہے۔ سیکنڈ اگر ہم دیکھیں تو مقدس لوکا بھی اس بات کا جو ہے وہ ذکر کرتا ہے، اور وہ 23ویں باب کی 13ویں آیت کے اندر جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ پھر پلاطوس نے سردار کاہنوں اور سرداروں اور عام لوگوں کو جمع کر، اب یہ یہاں پر سین ہیڈرن بھی شامل ہے جس کے سارے ممبران اور سب کے سب اس کے خلاف ہیں، اور ان سے کہا تم اس شخص کو لوگوں کا بہکانے والا ٹھہرا کر میرے پاس لائے ہو، اور دیکھو میں نے تمہارے سامنے اس کی تحقیقات کی ہیں، مگر جن باتوں کا الزام تم اس پر لگاتے ہو ان کی نسبت نہ میں نے اس میں کچھ قصور پایا، اور یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس میں کوئی قصور نہیں پایا، I found no fault in it۔ اب وہ اگلا ذکر بھی کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے نہ ہیرودیس نے، کیونکہ اس نے اسے ہمارے پاس واپس بھیجا ہے، اور دیکھو اس میں کوئی ایسا فعل سرزد نہیں ہوا جس سے وہ قتل کے لائق ٹھہرتا۔ اب obvious ہے کہ وہ خود بھی اس سے چاہ رہا تھا کہ اس کیس سے میں نکل جاؤں، تو دا مومنٹ پلاطوس کو پتہ لگا ہے کہ یہ تو گلیل کا ہے، تو اس نے کہا گلیل پر تو ہیرودیس جو ہے وہ موجود ہے، اس نے اس کو ہیرودیس کے پاس بھیج دیا کہ چلیں یہ کیس ادھر چلا جائے، اور ہیرودیس کے پاس obvious ہے کہ بڑی ڈفرنٹ سیٹ آف رسپانسبلٹیز تھیں، اس نے کہا کہ یہ کیسا کیس میرے پاس لے آئے ہو، یہ تم واپس پلاطوس کے پاس لے کر جاؤ۔ تو یہ آپ دیکھیے وہ بار بار اس بات کی کوشش کر رہا ہے، اور اسی 19ویں باب کے اندر یہ جو چوتھی آیت ہے اس کے اندر بھی اس نے کہا کہ میں اس میں کچھ جرم جو ہے وہ نہیں پاتا۔ پھر 5ویں دفعہ اس نے اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت کے اندر بھی اس نے جب اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو اس نے یہ سوچا کہ اب میں نے اس کو کوڑے مروائے ہیں، کانٹوں کا تاج اس پر ہے، اور میں ذرا اس بات کو امیجن کر رہا تھا کہ جب اس نے لوگوں کے سامنے یسوع کو پیش کیا تو اس کو کیا بنا کر اس نے پیش کیا، خون رستہ ہوگا، بے پناہ اسے کوڑے مارے ہیں، اس کی حالت بری کی ہے، کانٹوں کا تاج ہے، اس بری حالت میں بھی پیش کر رہا ہے، اس لیے پیش کر رہا تھا کہ شاید یہ بات کہہ لیں اور سوچ لیں کہ چلو جی جتنا ہو گیا اتنا ہی کافی ہے، اس کو چھوڑ دے، لیکن وہ they were shouting more کہ نہیں اس کو صلیب دے، اس کو صلیب دے، اس کو صلیب دے۔
پھر آخری دفعہ چھٹی دفعہ اس نے ایک اور سکیم لگائی. اس کو پتا تھا کہ پاس اوور پہ وہ ایک قیدی کو چھوڑتے ہیں, تو اس نے یہ پلان کیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بہت سارے جو ماننے والے ہیں وہ یہ کہیں کہ چلیں پاس اوور پر اسی کو چھوڑ دیا جائے. اور اس نے جب ان کے سامنے یہ رکھا کہ اس کو چھوڑوں یا برابا کو, تو انہوں نے پھر برابا کو جو ہے وہ قبول کیا. اور برابا کا مطلب یہی ہے باپ کا جو ہے وہ بیٹا. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ بھی ایک تصویر ہمیں بڑی زبردست جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ کس طرح سے وہ مصلوب کر دیا گیا. اس نے ان دکھوں کو, تکلیفوں, ان ساری چیزوں کو برداشت کیا تاکہ ہم بچ جائیں اور ہم چھوڑ دیے جائیں, ہم آزاد ہو جائیں. لیکن پلاطوس نے اپنی پوری کوشش کی ہے اور بارہا اس نے اس بات کو کیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے, اور یہودی اس بات کو مان لیں. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. پلاطوس نے بہت دفعہ اس بات کی کوشش کی ہے, لیکن ساری کی ساری اس کی ایفرٹ جو ہے وہ بے سود ہے. اس کے پیچھے جیسے ہم بات پہلے بھی کر رہے ہیں کہ خداوند زندہ خدا کا بھی ہاتھ ہے, کہ چونکہ خداوند یسوع مسیح کا قربان ہونا, جان دینا جو ہے وہ مست ہے, اور یہ طے شدہ منصوبہ ہے خدا کا. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان کا کفارہ پیش کرنا ہی ہے, اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے. تھینک یو سو مچ پرسن. تھینک یو جی. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. ناظرین, یقیناً آج کے پروگرام کے وسیلے سے بھی آپ نے بڑی برکت پائی ہے. ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو, ضرور آپ اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں, اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. کوئی ٹیسٹمنی شیئر کر سکتے ہیں, کوئی دعائی درخواست دے سکتے ہیں. اپنا فیڈ بیک ضرور اس پروگرام کے تعلق سے دیں تاکہ اس پروگرام کو اور آپ سب کے لیے بابرکت بنایا جا سکے. اس طرح سے وہ تمام لوگ جو آن لائن ہمارے ان پروگرامز کو واچ کرنا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں, ضرور برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے, اس کو سبسکرائب کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں, سیکھ سکیں. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. گاڈ بلیس یو آل.